بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک سوچ رہے ہیں کہ نام نہاد لاک ڈاؤن کی پابندیاں کیسے نرم کی جائیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے اقدامات انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ WHO نے کچھ معیار تجویز کیے ہیں جن میں مضبوط نگرانی، الگ تلگ رکھنا، ہر مریض کا ٹیسٹ اور علاج کرنا، ہر رابطہ کار کو تلاش کرنا، کام کرنے کی جگہوں اور سکولوں میں روک تھام کے مناسب اقدامات اور لاک ڈاؤن کے بعد نئے معمول میں عوام کا مکمل تعاون شامل ہے۔ 35 لاکھ سے زائد مریض اور تقریباً 2,50,000 ہلاکتوں کی اطلاعات WHO کو موصول ہو چکی ہیں۔ روزانہ اوسطاً 80,000 مریضوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ موبائل فون میں ہر طرح کے جراثیم موجود ہو سکتے ہیں اور ان کے اکثر صاف کرنا کورونا کی منتقلی کم کر سکتا ہے۔ یہ بات آسٹریلیا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ اس تحقیق میں 56 طبی تحقیقی رپورٹس کا تجزیہ کیا گیا تھا تاکہ جائزہ لیا جا سکے کہ موبائل فونز کس حد تک بیکٹیریا اور جراثیم وغیرہ کی آلودگی کی آماج کا ہو سکتے ہیں۔ 24 ممالک میں تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ موبائل فونز میں صرف بیکٹیریا ہی نہیں ہوتے بلکہ ہزاروں متعدد اقسام کے جراثیم بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گلاس، پلاسٹک اور سٹین لیس سٹیل پر کئی دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ موبائل فونز جراثیموں کے میزبان ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ہم انہیں صاف نہیں کرتے اور ہم انہیں ہر جگہ لے جاتے ہیں اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس میں کھانے کا عمل بھی شامل ہے، سونے کی جگہ، بلکہ میرے جیسے متعدد افراد تو ٹوائلٹ میں بھی لے جاتے ہیں، جبکہ طیاروں، ٹرینوں میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھونے سے قبل فون کو صاف کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ موبائل فون جراثیمی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا یہ دعویٰ کہ کورونا ووہان شہر میں قائم لیبارٹری سے پھیلا، مگر وہ اپنے اس دعوے کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ چین نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ ثبوت کیوں نہیں پیش کر سکے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں۔ چین کا کہنا تھا کہ ہمیں کورونا کے پھیلاؤ کے مقام اور اس کے اسباب کو سیاسی رنگ دینے کی بجائے ماہرین اور سائنسدانوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سیاستدان اپنی داخلی سیاسی ضروریات اور مفادات کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، مگر سچ بات سائنسدان بتائیں گے کہ آیا یہ کیسے اور کہاں سے پھیلا۔ کورونا ویسے تو پوری دنیا کے لیے تباہ کن مسائل لے کر آیا ہے، مگر کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ ان میں جیل میں قید ہزاروں افراد بھی شامل ہیں جنہیں کورونا کی وجہ سے رہائی ملی۔ برطانیہ میں 4,000 افراد کو رہائی ملی۔ قیدیوں کی رہائی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عمل میں لائی گئی۔ یہ تعداد 80,000 سے زائد ہے، جو مغربی یورپ میں کسی بھی دوسرے ملک میں قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث بعض حجام نے ویب سائٹ کا سہارا لیتے ہوئے اشتہارات پوسٹ کر رکھے ہیں جن میں کم نرخوں پر اپنی سروسز فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اشتہارات پر دیے گئے نمبر پر کال کرنے والے گاہکوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کے بال کاٹتے وقت کورونا کے باعث موجودہ صورتحال کے پیش نظر ماسک اور گلوز سمیت دیگر ضروری ہدایات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ ناسا ٹام کروز کے ساتھ اسپیس اسٹیشن پر کام کرنے کے لیے بہت پرجوش ہے۔ امریکی سٹار ٹام کروز تاریخ میں پہلی مرتبہ خلا میں اپنی فلم کی شوٹنگ کریں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات آئی تھی کہ یہ منصوبہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اس کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی۔ کورونا کے پھیلاؤ سے متعلق سائنسدانوں نے اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گزشتہ سال کے آخر میں تیزی سے دنیا میں پھیلا۔ 2019 کے آخر میں کئی ملکوں میں یہ پھیل چکا تھا۔ اس سے قبل فرانسیسی سائنسدانوں نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ملک میں کورونا کا پہلا کیس 27 دسمبر کو آیا تھا۔ چین کے شہر ووہان میں ہائی سکولز کھول دیے گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پہلے مرحلے میں شہر کے 121 سکولز کھول دیے گئے ہیں، جہاں 57,000 طلبہ نے ماسک پہن کر سکول اٹینڈ کیا۔ ووہان میں 4 ماہ بعد اسکول کھولے گئے ہیں۔ کورونا کے بعد امریکہ میں ہر 5واں بچہ خوراک کی کمی کا شکار ہو گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق 17.4% ماؤں کا کہنا ہے کہ وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے 12 سال سے کم عمر چھوٹی عمر کے بچوں کو مناسب خوراک نہیں دے پا رہے، اور یہ اعداد و شمار 2008 کے مالی بحران یا ریسیشن سے بھی زیادہ بدترین ہیں۔
محتاط اندازوں کے مطابق کورونا لاک ڈاؤن کے بعد 3 کروڑ امریکی محنت کش بے روزگار ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں بے روزگاری سے متعلق رپورٹ کل جاری کی جائے گی۔ رپورٹ میں بے روزگاری کی شرح میں 20% اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ دوستو، اس وقت کورونا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہی ہوئی ہیں، جہاں اب تک 74,807 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 12,63,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں، یہ امریکہ کا کہنا ہے۔ چینی ماہرین فلکیات کی ایک ٹیم نے نظام شمسی سے 1000 نوری سال کی دوری پر 2 بہت بڑے مالیکیولر بادل یا ستارے بنانے والے خطے دریافت کیے ہیں۔ دوستو، 1000 نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روشنی کی رفتار سے اڑنا شروع کرے تو وہ ان بادلوں تک 1000 سال کے بعد پہنچ پائے گا۔ یہ چینی منصوبے کی ایک نئی کامیابی ہے۔ ملکی وے ایک بہت بڑی اسپائرل یعنی بل کھاتی ہوئی کہکشاں ہے جس کے چاروں اسپائرل بازو کے آس پاس کئی گنے بادل ہیں۔ بنیادی طور پر ایسے بادل نئے ستاروں کی جائے پیدائش ہوتے ہیں۔ امریکہ میں چین کے سفیر نے امریکی سیاستدانوں سے چین کے خلاف الزام تراشی کے جاری سلسلے کو ختم کرنے اور اپنی توجہ کورونا سے نپٹنے پر مرکوز کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس سے 70,000 سے زیادہ امریکی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ سفیر نے کہا کہ الزام تراشی سے امریکہ ایک فاتح بن کر سامنے نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب الزامات کا کھیل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس وبا پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ چین کو مورد الزام ٹھہرانے کی ذہنیت کے پیچھے ایک طرح کی گھناؤنی سیاست ہے۔ کچھ لوگوں نے سیاسی فائدے کے لیے معاملات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو پروان چڑھایا ہے۔ چین نے اس کے خلاف سخت لڑائی لڑی ہے، لوگوں کی جان بچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ چین نے اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے اور بڑی قربانیاں دی ہیں، جس نے نہ صرف ملک میں ہی زندگیاں بچائیں بلکہ دنیا کے لیے بھی قیمتی وقت بھی مہیا کیا ہے۔ شمالی امریکہ اور اٹلی سمیت دیگر یورپی ممالک میں باقی دنیا کی نسبت کیوں زیادہ تباہ کن ثابت ہوا؟ اب امریکہ اور برطانیہ کے سائنسدانوں نے اس کا انتہائی حیران کن جواب دے دیا ہے۔ نئی مشترکہ تحقیق میں امریکی و برطانوی سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یورپ اور شمالی امریکہ میں کورونا کی جو قسم زیادہ پھیلی وہ چین میں پھیلنے والے کورونا سے مختلف تھی۔ اس قسم میں کئی میوٹیشنز تھی جن کی بدولت اس میں زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت آ گئی، اور دوسرا اس میں شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی آ گئی جس کی بدولت وہ لوگوں کے مدافعتی نظام یا ادویات کو دھوکہ دینے کے قابل ہو گیا۔ پاکستان میں ٹڈی یا ٹڈی دل کے خاتمے کی پاکستانی حکومت کی کاوشوں کو مزید تقویت دینے کے لیے برادر ملک ترکی نے اپنی خدمات حکومت پاکستان کو فراہم کی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی خصوصی ہدایت پر پاک فضائیہ کا ایک C-130 طیارہ سپرے کرنے والا خصوصی پائپر بریو جہاز لانے کے لیے ترکی کے شہر ادانا پہنچ گیا۔ یہ جہاز 4 افراد پر مشتمل عملے سمیت آج پاکستان پہنچے گا، جہاں اسے اسمبل کرنے کے بعد ملک کے متاثرہ علاقوں میں بھیجا جائے گا۔ یہ جہاز ٹڈی یا ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام ملک خصوصاً سندھ اور پنجاب کے اضلاع میں سپرے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔